ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਅੱਗੇ 2050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। और 25 साल में मैं जो एग्रीकल्चर का फ्यूचर है वो बहुत एक ब्राइट देख रहा हूँ। हम पाकिस्तान की जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो काश्तकारी ही है। तो गवर्नमेंट इस तरह की मशीनरी फार्मर्स को दे रही है जिससे क्लाइमेट चेंज के हमारे थ्रेट्स हैं उनको भी एड्रेस करने में आसानी होगी। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है वो अभी तक अडॉप्शन के लेवल से बहुत नीचे है। आपकी एक रिसोर्सेज में आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर आपका फीमेल सेक्टर है। पाकिस्तानी सूबे पंजाब के जिला कसूर के किसान गुलाम हुसैन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से फायदा उठा रहे हैं। कसूरी फार्म से वाबस्ता 27 साल गुलाम हुसैन का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी न सिर्फ पाकिस्तानी ज़राअत में बेहतरी का बाइस होगी बल्कि इससे फूड सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जा सकता है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ज़राअत का एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें माहौल दोस्त जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे वालिदैन चूँकि किसान सन और मैं भी किसान हाँ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ पैदावार ਦੇ ਵਿੱਚ इजाफा हो गया। 28 साल उस्मान अली भी कसूरी फार्म्स के एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का तरीका अपनाए हुए है। उस्मान अली एमफिल एग्रीकल्चर हैं। वो डिजिटल तरीकों से जमीन के टेस्ट करने के माहिर हैं ताकि काश्त से कबल ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकें। उस्मान अली के बकौल जदीद टेक्नोलॉजीज, आबपाशी के बेहतर निज़ाम, माहौल दोस्त खादों का इस्तेमाल और मुतबादिल तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ देने से दही आबादियाँ मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के खिलाफ ज़्यादा मुस्तहकम हो सकेंगी और नतीजतन पाकिस्तानी ज़राअत मज़ीद तरक्की कर सकेगी। मैं जो जदीद एग्रीकल्चर है उसको बहुत बखूबी जानता हूँ और मेरा जो ख़ानदान है और जो मेरा जो पास्ट है वो भी एग्रीकल्चर से ही मुंसलिक है और मैं इस एग्रीकल्चर को मॉडर्न एग्रीकल्चर के थ्रू बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ। गुलाम रसूल भी उस्मान अली जैसे माहिरीन की वजह से अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। अगरचे पाकिस्तान में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का इस्तेमाल अभी इब्तदाई मराहिल में है, ताहम इन तरीकों पर अमल पैरा किसान इसके समरात से इंतहाई मुतमईन हैं। क्योंकि स्मार्ट एग्रीकल्चर दे विच जदों असीं जावांगे इहदे नाल सानूं फायदा ये होएगा जिस तरह असीं सैटेलाइट के थ्रू असी अपने रकबे का सर्वे करवाया जो कि सानू दस रहा है कि इस जगह ते वीक है, मतलब फसल कमज़ोर है, इस जगह ते बेहतर है, इस मतलब इहदे टेस्ट करवा के सानू पता चल जाता है कि इत्थे नाइट्रोजन की इन्नी ज़रूरत है, फास्फोरस की इन्नी ज़रूरत है, पोटाश की इन्नी ज़रूरत है। दूसरा सैटेलाइट के थ्रू या अपना ड्रोन कैमरे के थ्रू जिहड़ा जदीद तरीकाकार है असी अपना रहे हैं उहदे नाल सानू ये पता चल जाता है कि क्रॉप नूं किस जगह ते बीमारी आई हुई है, असी उस मखसूस हिस्से नूं स्प्रे वगैरह करके कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात से खासा मुतासिर है। पानी की कमी, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और गैर मुतवक्के मौसमी हालात की वजह से किसान परेशान ही रहते हैं। उस्मान अली का कहना है कि फसल की काश्त से कबल जमीन का डिजिटल मुआयना बेहतर नताइज को यकीनी बना सकता है। मिसाल के तौर पर बीज बोते हुए किन अवामिल का ध्यान रखना है या ये कि किसी खास अराजी पर कौन सी फसल ज्यादा बेहतर होगी। उस्मान अली ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से भी जमीन और फसलों का मुआयना करने के माहिर हैं। मेरे वालिद भी और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो भी एक फार्मर थे और मैं भी एक मॉडर्न फार्मर हूँ और एग्रीकल्चर को मॉडर्न किस तरह करना है वो सारी टेक्निक्स जानता हूँ। गुलाम रसूल का भी मानना है कि जदीद ज़राई तरीके रवायती काश्तकारी के निज़ाम में इनकलाब लाएंगे। ऐसे इलाकों में जहाँ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो रही है वहाँ पैदावार की पायदारी में इजाफा हुआ है, वहाँ किसानों की आमदनी बढ़ी है और उनके मयार ज़िंदगी में भी बेहतरी आई है। अगर देखा जाए तो पिछले जिहड़े 20 ਤੋਂ 25 साल जो साडा प्यो दादा ज़राअत करते रहे ने उहदे विच फी एकड़ गंदम की मिसाल लै लीती जाए फी एकड़ 20 ਤੋਂ 25 मन पैदावार होंदी सी। हुण जिहड़ा स्मार्ट एग्रीकल्चर के थ्रू असी कर रहे हैं इहदे नाल
مطلب پیداوار ڈبل ہوگی۔ صوبہ پنجاب میں قصوری فارمز میں جاری کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا پائلٹ پروجیکٹ اس بات کا غماز ہے کہ اگر جدید طریقے اختیار کیے جائیں تو پانی کی قلت سے 2-4 علاقوں میں بھی اچھی فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں۔ میں نے قصوری فارمز کا دورہ کیا، جہاں اس فارم کے منتظم کرنل ریٹائرڈ عامر ایوب نے مجھے بتایا کہ فارمنگ کا مستقبل یہی ہے۔ میں یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے۔ اس میں ہم لوگ جو مختلف زرعی یونیورسٹیز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کو بھی انٹرنیز کے طور پہ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، اور وہ اسی مقصد سے لے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک متحرک فارم کے طور پہ پاکستان میں جانا پہچانا چاہے۔ کچھ علاقوں میں خشک سالی اور گرمی کو برداشت کرنے والے بیج متعارف کروائے گئے ہیں تاکہ فصلوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تاہم ان بیجوں کی رسائی اور آگہی محدود ہے اور بہت سے کاشتکار ابھی تک روایتی بیج ہی استعمال کرتے رہے ہیں۔ عامر ایوب کے بقول اس تناظر میں سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ بیسیکلی بنائی اس لیے گئی ہے غالباً کہ یہ گلوبل وارمنگ کو بھی دیکھے اور جو ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت فائدے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سیٹلائٹ امیجریز، ڈرونز، اس کے بعد سینسرز، اس کے بعد کمپیوٹرز، ڈیجیٹائزیشن، ڈیٹا بیس، ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم اپنے ایگریکلچر میں انٹیگریٹ جیسے کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے رزلٹس بہت بہتر ہوں گے۔ حکومتی سطح پر کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے یہ جاننے کی خاطر میں نے رخ کیا صوبائی دارالحکومت لاہور کا۔ وہاں میری ملاقات ہوئی پنجاب یونیورسٹی کی فیکلٹی آف ایگریکلچر سائنسز سے وابستہ لیکچرر اور ریسرچر جویریہ تبسم سے۔ پلانٹ بریڈنگ اور جینیٹک اسپیشلسٹ جویریہ ہائیبرڈ بیجوں کی ایسی اقسام متعارف کروانے کے لیے کام کر رہی ہیں جو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور بدلتے موسموں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ اس ریسرچ کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم میجر بینیفٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے جو میجر بینیفٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ ٹو سیکیور دا فوڈ، اور ٹو سیکیور دا فوڈ میں یہ سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ ہم نے انوائرمنٹل فیکٹرز کو کاپ اپ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ٹیمپریچر جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل اور ٹیمپریچر ریز ہونے کے علاوہ اس کی انٹینسٹی بھی زیادہ ہے اور اس کا ڈیوریشن بھی بڑھ چکا ہے۔ اب وہ چیزیں جب ہمیں پہلے سے پتہ چل جائیں گی تو ہماری کراپس الٹیمیٹلی اچھا گرو کرنا شروع کر دیں گی، ان کی ییلڈ بہتر ہو سکے گی، اور ود دی پیسج آف ٹائم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہماری ییلڈ زیادہ ہوگی تو ہماری فوڈ کی اسکیرسٹی جو ہے وہ ہمارے پاس فوڈ سیکیور ہو جائے گی۔ پاکستان میں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا کانسیپٹ نیا ہے، اس لیے مختلف چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ ماہر زراعت ڈاکٹر عبد المنان کے بقول جدید منصوبوں کو بڑے پیمانے پر پھیلانے کے لیے مزید سرمایہ کاری اور مؤثر پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل ایگریکلچر اور کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا جہاں تک ہے، پاکستان کے اندر 5% کے قریب پاپولیشن، جسے ایگریکلچر پاپولیشن جسے میں انوویٹرز کہتا ہوں، وہ کلائمیٹ سمارٹ فارمنگ کی طرف بھی موو کر رہی ہے، ڈیجیٹل ایگریکلچر کی طرف موو کر رہی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے 70% ایگریکلچر پاپولیشن جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے دور ہے، لیکن آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ود دا پیسج آف ٹائم دے آل ول اڈاپٹ دیز ٹیکنالوجیز۔ حکومت پنجاب نے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کو فروغ دینے کے لیے متعدد ایسے اقدامات کیے ہیں جو کسانوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے میں مدد فراہم کرنے اور زرعی پیداوار کو پائیدار بنانے میں اہم ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ریسرچ پنجاب ڈاکٹر ساجد الرحمان نے بتایا کہ بالخصوص چھوٹے کسانوں کو سبسڈی پر ٹیکنالوجی فراہم کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی تربیتی پروگرامز بھی چلائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم گندم کی بات کریں، کیونکہ گندم ہماری سب سے بڑی کراپ ہے، تو اس میں گورنمنٹ نے بہت ساری ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کروائی ہیں، جیسے کہ بیڈ پلانٹنگ کی ٹیکنالوجی ہے، اس سے بھی 20 سے 25% جو ہے وہ پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ پانی میں بچت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح دیگر کراپس میں بھی بہت ساری ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم جنرل سینیریو میں بات کریں تو گورنمنٹ اس طرح کی مشینری فارمرز کو دے رہی ہے جس سے جو ہے پانی کی بھی بچت ہوگی اور دیگر جو کلائمیٹ چینج کے ہمارے تھریٹس ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے میں آسانی ہوگی۔ زرعی شعبے میں ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی خاطر کھادوں کی نئی اقسام بھی اہم ہیں۔ فیصل آباد میں واقع ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سائنسدان افرا سلیم کا کام یہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فرٹیلائزر کو طاقتور بنانے سے ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔
ہم نے جو کوٹڈ فرٹیلائزرز بنائے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے 2-3 طرح کے کوٹڈ فرٹیلائزر بنائے ہیں، جس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اس میں فرٹیلائزر یوز ایفیشنسی کو بڑھایا ہے، جس میں ہم نے 15% کم ریکمینڈیڈ ڈوز پہ، یعنی کہ اگر آپ 100 کلو ڈالتے ہیں تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ وہ کوٹڈ فرٹیلائزر 85% پہ ہم لے آئیں۔ سیکنڈلی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹل پولوشن جس میں امونیا ورٹیلائزیشن ایک بہت بڑا رول ہے فرام فرٹیلائزر، وہ ہم نے 35% ہمارا کلیم ہے کہ ہم تقریباً 30 to 35% امونیا ورٹیلائزیشن کو کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک کنکلوڈنگ وہ ہے کہ ہم ان فرٹیلائزرز کی طرف اور انوویٹو ٹیکنالوجیز کی طرف ہم جائیں۔ حکومت پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے زرعی مسائل کے حل کی خاطر کچھ پالیسیاں بنائی ہیں، جیسا کہ قومی زرعی پالیسی اور قومی موسمیاتی تبدیلی پالیسی۔ ان پالیسیوں کے تحت کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا ہے، لیکن عملی طور پر ان پالیسیوں کا نفاذ محدود ہی ہے۔ زرعی ماہر ڈاکٹر عابد نیاز کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کو وسیع پیمانے پر متعارف کروانے کی خاطر کارپوریٹ سیکٹر کو بھی متوجہ کرنا پڑے گا۔ صرف گورنمنٹ کی انوالومنٹ سے یہ مقصد حل نہیں ہوگا، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ لیٹسٹ ٹولز کو یوز کر کے وہ انویسٹ کرتے ہیں اس میں، اور اس ٹیکنالوجی کو انویسٹ کرنے کے بعد اس کی فارمرز کو آؤٹ پٹ اس مقامی فارمرز کے ساتھ ان کی ایک تو الائنمنٹ ہو جاتی ہے، کوآپریشن ہو جاتی ہے، اس ایریے کے جتنے بھی لیبر ہوگی، فارمنگ لیبر جو ہے وہ اس کو اس ایریے میں یوز کریں گے۔ اگر وہ کسی جگہ پہ ڈیولپ کرتے ہیں ایک فارم اور میکانائزیشن اس کے اوپر لے کے آتے ہیں، تو وہاں کی مقامی جو فارمنگ کمیونٹی ہے اس کو لیبر بھی ملے گی، اور ان فارمرز کو جو مقامی ایریاز کے فارمرز ہیں ان کو وہ دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی یوز کی ہے اور اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اتنے کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے فروغ میں کارپوریٹ سیکٹر کا کردار اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کی شمولیت نہ صرف جدید ٹیکنالوجیز اور سرمایہ کاری لانے میں مدد دیتی ہے، بلکہ زراعت کو پائیدار بنانے کے لیے عملی اقدامات کو بھی ممکن بناتی ہے۔ ٹیکسٹائل مارکیٹنگ کمپنی کے سربراہ شاد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ بالخصوص چھوٹے کسانوں کے لیے نجی شعبہ بہت زیادہ امکانات رکھتا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر جب بھی کہیں جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ٹیکنالوجی، پیسہ اور سائنٹیفک نالج کو لے کے جاتا ہے، اور مینجمنٹ پریکٹسز کو لے کے جاتا ہے۔ کمبینیشن ان سب چیزوں کا جو ملاپ ہے، یہ ایک فارمر کے بس کی بات نہیں ہے، ایک عام کسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جتنا بھی آگے فیوچر میں پریکٹسز ہیں جو کہ جن کو ہم سسٹینیبل کہتے ہیں، وہ پریکٹسز کے لیے جنریشنل نالج تو چاہیے، وراثتی وزڈم کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ کہیں زیادہ آپ کو سائنٹیفک پریکٹسز چاہیے کہ پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، ویدر پیٹرنز کیسے ہیں، موسمی حالات کیسے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی ایک عام پیزنٹ کے لیے، غریب فارمر کے لیے مشکل ہوتا ہے، کارپوریٹس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ کیا ایشوز کیا ہیں ہمارے، کیوں نہیں؟ کارپوریٹ سیکٹر تو کسانوں کا استحصال بھی کر سکتا ہے، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں شاد مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیاں نجی شعبے کو پابند بنا سکتی ہیں۔ دیکھیے، گورنمنٹ کا رول تو مدر کا اینڈ نرچرر کا رول ہوتا ہے، اینڈ کنٹرولر کا رول ہوتا ہے۔ سو گورنمنٹ نے جہاں پہ آپ کو انڈیوس کرنا ہے اسمال فارمر کو کہ وہ اپنی ایگری پریکٹسز کے لیے تھوڑا سا پیسہ، ایکسیس ٹو فنڈنگ اس کو ملے، وہیں پہ گورنمنٹ اپنی پالیسیز کے تھرو، رولز اینڈ ریگولیشنز کے تھرو اس کو کنٹرول بھی کر سکتی ہے۔ سو میرے حساب سے پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں آنا چاہیے۔ ڈاکٹر عابد نیاز کے بقول کسانوں کو سبسڈی دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کسانوں کو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے بارے میں آگاہی دینا بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہ کہ بہت سے چھوٹے کاشتکار موسمیاتی تبدیلیوں اور جدید زرعی طریقوں سے واقف ہی نہیں ہیں۔ جی، کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر میں مشینری کا یوز ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجیکل ٹولز کا یوز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انفارمیٹکس کا یوز ہے، اور پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یوز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر میں ویدر سٹیشنز اور ارلی وارننگ سسٹمز کا بہت زیادہ رول ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو ایگریکلچر سسٹم ہے، فارمرز، کیونکہ زیادہ تر پنجاب کے فارمرز جو ہیں وہ اسمال لینڈ ہولڈنگ میں ہیں، چھوٹے فارمرز ہیں، تو ان تک یہ ٹیکنالوجیکل ٹولز جو ہیں یہ بر وقت ایک تو پہنچتے نہیں ہیں، دوسرا ان کی اتنی ایکسیس نہیں ہے، ان کے پاس ریسورسز کی بہت کمی ہوتی ہے، پھر ان کے ساتھ ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، تو اویئرنیس میں پھر اس کے ساتھ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ لیکنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے
जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है, वो अभी तक अडॉप्शन के लेवल से बहुत नीचे है। छोटे किसान क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से क्या फायदा हासिल कर रहे हैं, ये जानने की खातिर मैंने रुख किया जनूबी पंजाब का, जहां न सिर्फ हुकूमती बल्कि गैर सरकारी इदारे भी जदीद ज़राअत को फरोग देने की कोशिश में हैं। मुल्तान में वाक़ गैर सरकारी इदारे सोजला के सरबराह ज़हूर जोया मुझे राजनपुर ले गए, जहां छोटे किसान डिजिटल ज़राअत की तरफ राग़िब हो रहे हैं। जिला राजनपुर के छोटे किसान और समाजी कारकुन कैसर अब्बास ने इंडस फोरम नामी एक ऐसा इदारा बनाया है जो 40 बस्तियों की नुमाइंदगी करता है। कैसर अब्बास के बकौल जदीद टेक्नोलॉजीज, आलात और माहौल दोस्त तरीके महंगे हैं जो छोटे किसानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए न सिर्फ हुकूमत बल्कि निजी शुबे और गैर सरकारी इदारों को भी इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने बताया कि बिलखसूस जनूबी पंजाब में जमीन की जरखेजी में कमी, पानी की किल्लत और गैर मुतवक्के मौसमी हालात जैसे सैलाब, खुश्क साली और मौसमों के बदलते हुए पैटर्न ज़राअत को मुतासिर कर रहे हैं। जी जी, अच्छा, इंडस फोरम में ना जो बेसिकली 40 बस्तियां हैं, उसमें तहसील रुझान भी है, तहसील राजनपुर की बस्तियां भी हैं। उन बस्तियों में से एक एक आदमी, हमने बस्ती लेवल में से उन ग्रुप में से लोगों को कहा कि आप एक अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर लें जो भी इश्यूज़ बस्ती में ज़राअत के हवाले से हैं, तो दूसरी बस्ती का लोग भी इकट्ठे बैठकर एक दूसरे से शेयर करेंगे कि इनका हाल क्या बनता, कुछ हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। इंडस फोरम ने न सिर्फ किसानों को आगाही दी है बल्कि वो काश्तकारी के रवायती तरीकों में जितर लाने की खातिर भी फाल है। इन्हीं कोशिशों के बाइस जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में भी सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, जबकि काश्तकारी के लिए सेंसर्स और लेजर टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ हो चुकी है। नवी जनरेशन आती पी हुने दे तो टैक्नोलॉजी वाले पास ज़्यादा हो ना रुझान के और नवे तरीके नाल काश्त करे सन, हो सकते असा तरीके करने ये तो भी हट अगू तो ज़्यादा हो ना कि सारे नवी जनरेशन आती पी, नौजवान आते पे, वो इन चीज़ों को नहीं देख लें कि भाई ये चीज़ वो भी सब कहते यार को ई करो, हूँ ई करो। 27 साल शाहिद अली मौसमों के बदलते हुए पैटर्न से परेशान हैं। तवील मौसम गर्मा की वजह से गंदम की काश्त में ताखीर होती जा रही है। शाहिद अली को इल्म हो चुका है कि माहौलियाती तब्दीलियां ही मौसमी तगय्युरात का बाइस हैं, इसलिए वो माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखते हैं ताकि आलमी दर्जा हरारत में इजाफा महदूद बनाया जा सके। ये हूँ मौसम की पहले डी रह गए चंगे, न तो अस 10वें महीने काश्तकार गिंदे से, ये लजानती रहेंदे वधूं धुप की वजह तो काश्तकारी कैंसिल की दिली अजन थी वधी है। नवी टेक्नोलॉजी करेंदे पियूं, अल्लाह करे से हीअं कोई फ़ाइदा थी वैसे ये तो सी असर पवंदा पे। पहले असां 10वें महीने आबादी जहिड़ी सारी राहत वतरेला गिंदियासीं, अॼां तीअं रहंदे वञूं मौसम की वजह तो। इंडस फोरम से वाबस्ता राजनपुर के जाहिद फरीद के बकौल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन मसाइल का हल हो सकता है। वो पुरुमीद हैं कि नई नस्ल इसमें मजीद जिद्दत लाएगी। जरा मैं हूँ क्लाइमेट चेंज यानी कि स्मार्ट क्लाइमेट चेंज होते फसलें काश्त करना पिया, मेरे बाल मी को देखते ही एक कदम अगू ते चेसन कि भाई मेरे प्यो ने यह किया हूँ ये ही तो भी अगू थे, यानी कि बहुत बड़ी तब्दीली आती पी ही स्मार्ट क्लाइमेट चेंज ज़राअत दे वाले नाल। दूसरी तरफ कसूरी फार्म्स में खुश्क साली और गर्मी बर्दाश्त करने वाले बीजों की दस्तयाबी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेंसर्स और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल और आपाशी के जदीद निज़ाम की वजह से बेहतरी देखी जा रही है। 20-25 साल बाद ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, 45-60 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਅੱਗੇ 2050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਅਸਰ ਆਏ। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पाकिस्तान में ज़रिए इनकलाब का बाइस हो सकती है, लेकिन इसकी खातिर बिलखसूस छोटे किसानों को माली मदद फराहम करना और उनकी जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई मुमकिन बनाना होगा, और इस मकसद की खातिर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। आइंदा 25 साल में मैं ये देखता हूँ कि शायद एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन आएगा जो डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ साथ मैकेनिकल रेवोल्यूशन भी होगा। चूँकि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन जो है ये हमारे लोगों के अंदर सरायत करती जा रही है। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग
ڈیجیٹائزیشن، میکنائزیشن، یہ تینوں چیزیں مل کے ہمارے کنٹری کی فوڈ سیکیورٹی میں ایک رول پلے کریں گی. اینڈ بینگ این ایگریرین، بینگ اے پروفیشنل ایگریکلچرسٹ، آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ہم ان ساری چیزوں سے آج سے 10 سال بعد اپنی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو انشور کر لیں گے انشاءاللہ. کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے حوالے سے پاکستانی کسانوں میں مزید شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تاہم قصوری فارمز کے منتظم عامر ایوب کے بقول آئندہ 25 سالوں میں حالات بہتر ہو جائیں گے. جب میں مستقبل کی طرف دیکھتا ہوں تو میں ایک بہت سیٹسفائیڈ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ جو پریکٹسز اور جو طریقہ کار ہم نے یہاں پہ اپنائے ہیں ایگریکلچر میں، جس طریقے سے ہم لیٹسٹ چیزیں ابزارب کر رہے ہیں، 15 20 25 سال کے بعد جو لیٹسٹ چیزیں اس وقت ہوں گی، لوگ یہاں پہ ان ٹیکنالوجیز کو ابزارب کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں. نوجوان نسل اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور ڈیجیٹل سکل سے زراعت کو جدید اور پائیدار بنا سکتی ہے. اور 25 سال میں جو ایگریکلچر کا فیوچر ہے وہ بہت ایک برائٹ دیکھ رہا ہوں، اور ماڈرن ایگریکلچر دیکھ رہا ہوں، اور ایسی ایگریکلچر جو یورپین کنٹریز کر رہے ہیں، اور وہ ایسی ایگریکلچر جس کے اندر میکنائزیشن ہوگی، جس کے اندر ریجنریٹیو ایگریکلچر ہوگی، جس کے اندر ہم پروڈکٹیوٹی کو کس طرح سے انہانس کر سکتے ہیں، وہ سارے سٹیپس، اور ڈرون کے ذریعے پریسیجن ایگریکلچر کیسے ہم کر سکتے ہیں، یہ سارے سٹیپس ہم بہت بخوبی یہاں پہ پرفارم کر سکتے ہیں. کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری، کسانوں کی تربیت اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا. اس تناظر میں اگرچہ کچھ اقدامات کیے گئے ہیں، مگر انہیں وسیع پیمانے پر اور مؤثر طریقے سے لاگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی زرعی پیداوار مزید بہتر ہو اور کاشتکار موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بدلتے موسمی حالات سے مطابقت پیدا کر سکیں.